دوستو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور سلام ہو اس نبی پر جسے کبھی دنیا کی خوشیوں میں ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ تصور کرو ایک ایسا نبی جس کا دل اللہ کے خوف سے پگھلتا رہتا تھا، ایک ایسا معصوم بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی سجدہ کر رہا تھا، ایک ایسا چھوٹا سا لڑکا جس نے صرف 3 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پہن لیا، ایک ایسا جوان جو کھیل کود چھوڑ کر جنگلوں میں رو رو کر اللہ کو پکارتا تھا، یہاں تک کہ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے زخم پڑ گئے اور دانت نظر آنے لگے۔ وہ نبی جس نے شیطان کو بھی اپنے سامنے جھکا دیا، اس کے تمام جال دیکھ لیے، اور پھر بھی اپنے رب سے عہد کیا کہ اب کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا جب تک رب سے نہ ملوں۔ پھر ایک دن وہ دن آیا جب حق کی آواز کو دبانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ نے حکم دیا، محراب عبادت میں نماز کی حالت میں سر قلم کر دیا گیا، لیکن دوستو وہ سر بھی بول اٹھا، یہ لڑکی تیرے لیے حلال نہیں، اور اس کا خون زمین پر گرتے ہی ابلنے لگا، برسوں تک ابلتا رہا جیسے آسمان اور زمین بھی اس کی شہادت پر رو رہے ہوں۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہانی کا درد، ان کی محبت، اے الہی ان کی پاکیزگی، ان کی شہادت کا وہ سانحہ جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے تو بس کچھ منٹ رکو، اس ویڈیو کو مت چھوڑو، کیونکہ آج ہم کھولیں گے اللہ کے اس عظیم نبی کی وہ زندگی جو ناممکن کو ممکن بنانے کا سب سے خوبصورت معجزہ تھی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے بوڑھے میاں بیوی سے جن کی زندگی کی شام ہو رہی تھی اور اولاد کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب پہنچ چکی تھی اور ان کی اہلیہ بھی اسی عمر کی تھی۔ وہ ایک نہایت نیک، عابدہ اور اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا تھا کہ وہ بانجھ تھی اور ان کے ہاں اولاد ہونے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ زندگی مایوسی میں گزر رہی تھی، لیکن ان کے دلوں کے کسی کونے میں اولاد کی طرف ابھی بھی باقی تھی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حضرت زکریا کے دل میں امید کا چراغ روشن کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش تھی۔ ایک دن جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ وہاں وہ پھل موجود ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ پھل کہاں سے آئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ رب جو جنت سے بے موسم پھل بھیج سکتا ہے، وہ مجھ جیسے بوڑھے کو اور میری بانجھ بیوی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ بس اسی ایک یقین کے ساتھ انہوں نے کمال مایوسی کے عالم میں بھی اپنے فیض خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف دیکھ لی، فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی، اے زکریا اللہ آپ کو ایک عظیم بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام خود اللہ نے یحییٰ رکھا ہے۔ یہ وہ بیٹا تھا جس سے اللہ نے بچپن ہی سے نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پورا گھر ان کے چہرے کے نور سے روشن ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ دیواریں چمک اٹھتی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد فرشتے انہیں آسمانوں پر لے گئے، وہاں انہیں اللہ کی قدرتوں کی سیر کرائی اور پھر واپس لا کر ان کے والد کے حوالے کر دیا۔ اس بیٹے کی پیدائش نے نہ صرف ایک ماں کا دل ٹھنڈا کیا اور باپ کو خوشی دی، بلکہ اللہ نے ان کے ذمے ایک بہت بڑے کام لگا دیے۔ وہ کام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کی دینا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بلند تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی سے انہوں نے اپنا فرض نبھانا شروع کر دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب ان کی والدہ کا سامنا حضرت مریم علیہ السلام سے ہوا جو اس وقت حاملہ تھی، تو حضرت یحییٰ نے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ایک ایسی حرکت کی جیسے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے حق اور سچ کی پہچان دے دی تھی۔ دوستو ذرا تصور کریں 4 سال کا ایک معصوم بچہ جس کے ہم عمر بچے اسے کھیلنے کے لیے بلا رہے ہوں، لیکن وہ بچہ آگے سے ایسا جواب دے جو بڑے بڑے داناؤں کو حیران کر دے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔
عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن عام بچوں کی جیسا نہیں تھا۔ جب آپ صرف 4 سال کے تھے تو کچھ بچے آپ کے پاس آئے اور کہا، یحییٰ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ آپ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ کوئی بھی اس مقصد کے لیے کھلکٹ ہوا ہے۔ اس خدا کو یاد کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ صرف 4 سال کی عمر میں آپ کو پوری تورات زبانی یاد تھی اور 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ بڑے بڑے مجالس میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگتے ہیں۔ آپ کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ لوگ اپنی جگہ سے ہل نہ پاتے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، آپ کی آنکھیں بڑی اور ناک لمبی تھی، دونوں بھاؤں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ آپ کی آواز بہت باریک اور دل میں اتر جانے والی تھی، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسا دل تھا جو ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزتا تھا۔ دوستو، اللہ پاک جسے چاہے چن لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف 3 سال کی عمر میں ہی نبی بنا دیا تھا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ ہم نے انہیں بچپن میں ہی حکم دیا، یعنی نبوت عطا کر دی۔ اللہ نے انہیں بچپن میں ہی 5 خاص باتوں کی تبلیغ کا حکم دیا: اللہ کو ایک ماننا، نماز قائم کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا اور روزہ رکھنا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کم سنی میں آپ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری دی کہ ان کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دنیا کی ہر آسائش کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار آپ نے اپنی ماں سے کہا، اماں میرے لیے اون اور بالوں کا ایک ایسا لباس بنا دیں جیسے بیت المقدس کے عابد پہنتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اتنی مشقت نہ کرو، لیکن حضرت یحییٰ نے وہ جواب دیا جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، بابا جان کیا آپ نے مجھ سے چھوٹے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آخرکار وہ لباس تیار ہوا، لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ اس نے آپ کے نازک جسم کو جھلسا کر رکھ دیا اور آپ بہت کمزور ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے زخم پڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے لگتے تھے۔ ان کی ماں تڑپ اٹھتی اور انہوں نے ان کے زخموں پر نمک کے ٹکڑے رکھے تاکہ آنسو ان میں جذب ہو جائیں، لیکن وہ ٹکڑے بھی کچھ ہی دیر میں آنسوؤں سے بھیگ جاتے اور انہیں نچوڑنا پڑتا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وہ پوچھا، بیٹا اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، بابا آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ایسی گھٹائی ہے جسے صرف وہی پار کر سکے گا جو اللہ کے خوف سے روتا رہا ہو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ایک خاص بندے کی شان کیا ہوتی ہے؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ جب اللہ کو پکارتے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی، لبیک یا یحییٰ، یعنی اے یحییٰ میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے پاکیزگی اور رحم دلی عطا کی۔ لیکن آج میں آپ کو وہ قصہ سناؤں گی جب حضرت یحییٰ کا سامنا اس انسانیت کے سب سے بڑے دشمن سے ہوا جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان تمام انبیاء کے پاس جاتا تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اسے ایک عجیب سی دلچسپی تھی۔ ایک دن حضرت یحییٰ نے اس سے ایک ایسی فرمائش کر دی جسے وہ ٹال نہ سکا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو مررہ، مجھے وہ تمام جال اور پھندے دکھاؤ جس سے تو انسانوں کو پھنساتا ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا اور اگلے دن جب وہ حضرت یحییٰ کے سامنے آیا تو اس کا روپ دیکھ کر کسی بھی عام انسان کی روح پھنس جائے۔ دوستو، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ سامنے ایک ایسی مخلوق کھڑی تھی جس کا چہرہ بندر جیسا اور جسم سور جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی لمبی تھی جتنا اس کا پورا چہرہ، اس کا منہ بھی چہرے جتنا ہی لمبا تھا، اس کی کوئی تھوڑی یا داڑھی نہیں تھی، اس کے 4 ہاتھ تھے، 2 سینے اور 2 کندھوں پر، پیر سامنے کی طرف تھے لیکن انگلیاں پیچھے کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک عجیب قبہ پہنی تھی جس پر رنگ برنگے دوڑے لٹک رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹا تھا اور سر پر ایک خود پہنا ہوا تھا جس سے لوہے کا کانٹے یعنی اکڑے لٹک رہے تھے۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا، جو تو نے کمر پر رنگ برنگے دوڑے باندھے ہیں یہ کیا ہے؟ شیطان بولا، یہ عورتوں کے وہ مختلف روپ ہیں جن کے ذریعے میں مردوں کو اپنی مکاری کے جال میں گرفتار کرتا ہوں۔
پھر آپ نے اسے گھٹنے کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے ایک بہت بڑی حقیقت بتائی۔ اس نے کہا کہ اس گھنٹے میں دنیا کی تمام لذتیں اور بازیں چھپے ہیں۔ جب لوگ شراب پیتے ہیں اور انہیں مزہ نہیں آتا تو میں یہ گھنٹا بجاتا ہوں، پھر لوگ ناچنے لگتے ہیں اور اپنے ہوش کھو دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا، تیرے سر پر یہ لوہے کے کانٹے کس لیے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ان کانٹوں میں میں نیک اور صالح لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوں تاکہ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا سکوں۔ آخر میں حضرت یحییٰ نے وہ سوال کیا جو ہم سب کے لیے ایک تازیانہ ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا کبھی تو نے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی ہے؟ شیطان نے کہا، نہیں، آپ پر میرا جادو نہیں چلتا، لیکن آپ میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کیا؟ شیطان بولا، جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو کبھی بھی تھوڑا زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جسم بھاری ہو جاتا ہے اور آپ عبادت کے لیے ذرا دیر سے اٹھتے ہیں۔ بس یہی موقع ہوتا ہے جب مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی طرف اٹھے۔ آپ نے اسی وقت اللہ سے عہد کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے رب سے نہ مل لوں۔ یہ سن کر شیطان مایوس ہو گیا اور کہنے لگا، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی مسلمان کو کبھی ایسی نصیحت نہیں کروں گا جس سے میرا راز فاش ہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور پھر کبھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ دوستو، اب ہم اس کہانی کے لیے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں حق اور باطل کا وہ ٹکراؤ ہوا جس نے زمین اور آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی کے آخری ایام قریب ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ دین کی شمع جلتی رہے۔ اس زمانے میں ہیروڈس نام کا ایک ظالم اسرائیلی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا دل اپنے ہی بھائی کی بیوی ہیروڈیا کی بیٹی پر آ گیا جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی کر لیں اور بادشاہ کی بیوی بھی یہی چاہتی تھی تاکہ اس کا اثر اور اسوخہ قائم رہے۔ بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتا تھا اور ہر بڑا فیصلہ ان سے پوچھ کر کرتا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا اور اس شادی کے بارے میں رائے مانگی۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نے صاف کہہ دیا، اے بادشاہ، یہ حرام ہے، یہ لڑکی تیرے لیے کسی صورت حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ جب اس عورت ہیروڈیا کو پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس شادی کو حرام قرار دیا ہے تو وہ غصے میں پاگل ہو گئی اور اس نے ٹھان لی کہ وہ اس نبی کو راستے سے ہٹا دے گی۔ اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب بادشاہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس عورت نے اپنی خوبصورت بیٹی کو بہترین لباس اور زیورات پہنا کر بادشاہ کے سامنے بھیجا۔ لڑکی نے بادشاہ کو اپنی اداؤں سے ایسا لبھایا کہ بادشاہ ہوش اور حواس کھو بیٹھا۔ اس نے لڑکی سے کہا، ماں کیا مانگتی ہے؟ میں تیری ہی مراد پوری کروں گا۔ لڑکی نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اس بڑی پلیٹ میں یہ یحییٰ بن زکریا کا سر لا کے دے دو۔ پہلے تو بادشاہ ہچکچا گیا، لیکن اس عورت کی محبت اور شراب کے نشے سے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا جائے۔ روایت ہے کہ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد کے محراب میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ظالم سپاہی وہاں پہنچے اور حالت نماز میں ہی اللہ کے اس معصوم نبی کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا۔ دوستو، اب قدرت کا معجزہ دیکھیے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دشت میں رکھ کر ظالم بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے ملعون بادشاہ، یہ لڑکی تیرے لیے حلال نہیں۔ حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ کٹا ہوا سر بھی وہیں گواہی دے رہا تھا۔ شہادت کے بعد ایک اور لرزہ خیز منظر دیکھنے میں آیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک سے جو خون نکلا وہ زمین پر گرتے ہی جوش مارنے لگا۔ وہ ابلتا ہوا خون تشت سے باہر نکل کر شہر کی دیواروں تک پھیل گیا اور برسوں تک اسی طرح ابلتا رہا۔ اللہ نے اپنے نبی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک بستی پر حملہ کیا اور 70,000 سے زیادہ لوگ قتل کر دیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ تعداد 11 لاکھ تک تھی۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت پر سورج 40 دن تک مسلسل روتا رہا اور اس کے رونے کی علامت یہ تھی کہ جب بھی سورج نکلتا یا ڈوبتا وہ غم سے بالکل سرخ ہو جاتا تھا۔
جس عورت نے یہ سازش کی تھی اللہ نے اسے اور اس کے پورے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ انجام تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے نبی کی حرمت کو پامال کیا۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے جان بھی چلی جائے حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی سلامتی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ شہید ہوئے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔